السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد رضوان۔ اس طریقے سے ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کے سٹریس کی وجہ سے باڈی کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ سٹریس کی وجہ سے ہمارے موڈ کے اوپر کون سے اثرات ہوتے ہیں اور ہمارے بیہیویئر کے اوپر کون سے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کا کنکلوژن بھی ہم آج کے اس پروگرام کے اندر لے کر آئیں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسی کون سی ٹیکنیک ہے جو ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے، جو اسلام کہتا ہے، کہ جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر سکیں۔ ہمارے جو موڈ کے اندر چینجز آنے شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انگزائٹی، ڈپریشن ہے، لیک آف فوکس ہے، لیک آف موٹیویشن ہے، یہ ساری کی ساری یہ علامات ہوتی ہیں، یہ آنی سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ عطاء المصطفیٰ بتائیے کہ اسلام اس کے بارے میں ہمیں کون سا حل بتاتا ہے کہ ہم اب ذہنی دباؤ سے باہر جلد از جلد نکل آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں بھی ہم نے بعض چیزیں ناظرین کے سامنے رکھی تھیں کہ ہم کس طرح ذہنی تناؤ سے نجات پا سکتے ہیں، اور اس میں ہم نے بالکل مختصر انداز میں یہ کہا تھا کہ جب آپ مستقبل کے اہداف کا تعین کریں تو پھر آپ اس عارضی اور کوتاہ قد مستقبل کو مستقبل مت سمجھیں، بلکہ آپ آخرت کا جو مستقبل ہے، جو ابدی مستقبل ہے، آپ اس کو پیش نظر رکھیں۔ اور اسی طرح آپ اپنے عہدہ و منصب کے اعتبار سے بھی اس دنیا کے عارضی عہدہ و منصب کو عہدہ و منصب مت سمجھیں، بلکہ آپ اس عہدہ و منصب کے لیے اور جاہ و مرتبہ کے لیے کوشش کریں جو اللہ رب العزت کے ہاں آپ کو میدان محشر میں ملے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ اگر آپ کے معاملات اللہ رب العزت کے ساتھ درست ہوں گے، اگر آپ رب کائنات کی نافرمانی نہیں کریں گے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے معاملات درست نہ ہوں۔ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیں، رب کائنات مخلوق کے ساتھ آپ کے معاملات کو درست فرما دے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ذہنی تناؤ کا شکار ہو اور اکثر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسلامک پریکٹس ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایسی علامات کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں اپنے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، ان کے ساتھ یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں سٹریس کی وجہ سے۔ وہ مختلف جو سمٹم جو ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی ڈسکس کی تھی کہ ہماری باڈی کے اوپر کون سے اثرات ہیں اور ہمارے موڈ کے اندر جو کون سے ایسے اثرات جو سٹریس کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے؟ اب دیکھیں، اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کے معاملات حل نہیں ہو رہے اس لیے وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم عبادات بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، ہمارے معاملات درست نہیں ہوتے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ ہمیں حکم دیا کہ آپ روزہ و نماز کو اختیار کریں تو اس میں ایک بڑی خاص اور خوبصورت ترتیب رب کائنات نے رکھی۔ ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم دو، وانہی عن المنکر اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ اب یہ تین تم کام کرو۔ لوگ کہتے ہیں ہم یہ تینوں کام کرتے ہیں، پھر بھی ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ تو یہ رب کائنات نے فرمایا کہ جب آپ نماز ادا کریں گے، جب آپ لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیں گے، جب آپ لوگوں کو بری بات سے روکیں گے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تو پھر لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، لوگ آپ کو آپ کے ساتھ حسد رکھیں گے، لوگ آپ کے ساتھ عداوت رکھیں گے، لوگ آپ کے سامنے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کریں گے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، آپ نے آنے والے ان مصائب کا، آنے والی ان مشکلات کا آپ نے پورے صبر و تحمل کے ساتھ سامنا کرنا ہے۔ تو یہ چوتھا مرحلہ ہے، یعنی جب اگر کوئی بندہ مومن اور نماز روزہ پڑھنے والا اگر ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ رب کائنات نے فرمایا تھا کہ جب آپ میرے راستے پر آئیں گے تو آپ کو مشکلات ہوں گی، ان ذالک من عزم الامور۔ اور یہ عالی ہمت لوگوں کا کام ہے کہ وہ ان چاروں چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بلند ہمت لوگوں کا کام ہے۔ آپ کو اگر کہا جائے، دیکھیے مثلاً آپ کو کہا جائے کہ آپ نے یہ پہاڑ عبور کرنا ہے اور اس پہاڑ کو عبور کرنے کے بعد آپ کو ایک باغات ملیں گے، آپ کو چشمے ملیں گے، آپ کو نہریں، اور آپ کو کوئی نہ کوئی انسینٹیو دیا جائے گا، انعام میں دیا جائے گا۔ آپ کو جب یہ کہا جائے گا کہ جناب ان پہاڑوں کو جب آپ عبور کریں گے تو آپ کو وہاں پر اچھی چیزیں ملیں گی، باغات ہیں، چشمے ہیں، رہائش کے اچھے انتظامات ہیں، آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ان پہاڑوں کو بھی عبور کرنا ہے، آپ نے ان دشوار گزار گھاٹیوں کو بھی عبور کرنا ہے۔ عطاء المصطفیٰ اگر یہیں پہ تھوڑا سا اگر ہم اس کو، کیونکہ ہمارا جو بیسک مقصد ہے کہ وہ نفسیات کا، جدید نفسیات کا اور اسلام کا ایک حسین امتزاج ہم لوگوں تک پہنچائیں، اپنے سننے والوں تک، دیکھنے والوں تک پہنچائیں۔ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس پہاڑ کو عبور کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک انعام ملے گا، سائیکالوجی کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر جب انسینٹیو ہوتا ہے تو آپ کو موٹیویشن ہوتی ہے۔ عام دنیا کی بات ہے کہ انسینٹیو ہے تو موٹیویشن ہے، وہ کام کرتا ہے۔
اگر ہمیں کوئی شخص اگر کوئی ادارہ انسینٹیو دیتا ہے تو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کام کرنے کا. وہ جذبہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس انسینٹیو جو ہمیں ایک دیا جا رہا ہوتا ہے، انعام دیا جا رہا ہوتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے. اور اس تک پہنچنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ٹائم کو مینیج کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ جو درمیان میں رکاوٹیں آئیں گی آپ نے ان کو کیسے عبور کرنا ہے اور اس انسینٹیو تک لے کے جانا ہے. دیکھیں اب یہی بات رب کائنات نے قرآن کریم میں صدیوں پہلے فرما دی. یہ جو ہم مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی اور اپنے ناظرین کو یعنی ماڈرن سائیکالوجی اس کو موٹیویشن کا نام دے رہی ہے، اور اسلام نے آج سے صدیوں پہلے یہ بات یہ ہم تفصیلاً کہہ رہے ہیں. دیکھیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ جو باغات ہیں، وہ جو چشمے ہیں، وہ جو آبشاریں ہیں، وہ آخرت ہے. آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے. تو وہاں تک اگر آپ پہنچیں گے تو یہ دنیا کی دشوار گزار گھاٹی سے آپ کو گزرنا ہوگا. یہ دنیا کی مشکلات کو آپ نے عبور کرنا ہوگا، اور یہ مشکلات سے گزر کر ہی آپ ان ابدی نعمتوں تک اور ان ابدی باغات تک آپ پہنچ سکتے ہیں. اطہر مصطفیٰ اگر دیکھا جائے تو جو اگر زندگی کا اگر آپ کا گول بڑا ہے تو پھر آپ کو یہ جو مسائل ہیں دنیاوی، یہ تو پھر آپ کو بہت چھوٹے لگیں گے. یہی ہم کہہ رہے ہیں. جب آپ یہ تصور کر لیں گے کہ آپ کا ہدف یہ ہے کہ آپ نے پہاڑوں کے پیچھے وہ جو باغات ہیں ان تک پہنچ رہے ہیں، تو پھر آپ ان دشوار گزار گھاٹیوں کو، ان وادیوں کو، ان پہاڑوں کو راستے میں جو آئیں گے آپ ان کو مشکل محسوس نہیں کریں گے. بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے ان کو طے کر لیں گے. اور پھر آپ کو دو اعتبارات سے مشکلات آئیں گی. روحانی اعتبار سے آپ کو بھی مشکلات آئیں گی اور مادی اعتبار سے بھی. روحانی بحران بھی ہوگا اور مادی بحران بھی ہوگا. روحانی بحران یہ ہے کہ آپ کا دل کہے گا کہ بس جی میں ان پہاڑوں کے پیچھے نہیں جاتا. آپ مایوس ہونے کی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے. اور مادی اعتبار یہ ہوگا کہ طوفان آ سکتا ہے، بارشیں آ سکتی ہیں، راستہ پیچیدہ ہو سکتا ہے، آگے کوئی درندے اور جانور آ سکتے ہیں جو آپ کے راستے میں رکاوٹ. یہ مادی اور روحانی دونوں طرح کے بحرانوں پر آپ نے قابو پانا ہے. اسی کو رب کائنات نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ نماز قائم کر کے نیکی کا حکم دے کر برائی سے روک کر بڑے عزم و ہمت کے ساتھ آپ نے بڑھنا ہے اور آپ نے ان باغات تک پہنچنا ہے. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ بلند ہمت کے لوگوں کا کام ہے. بالکل آپ کی بات 100% اس کے ساتھ میں ایگری ہوں کہ جب آپ نے بات کی قابو پانے کی. صحیح ہے. قابو پانا بیسیکلی کیا ہے؟ مینجمنٹ ہے. آپ کسی چیز کے اوپر قابو تب پا سکتے ہیں جب آپ کے پاس اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے کہ میرا ایکشن، آنے والا ایکشن کیا ہوگا. جب آپ کی مینجمنٹ اچھی ہوتی ہے تو پھر آپ ان رکاوٹوں کو پھر اوپر عبور حاصل کر لیتے ہیں. اور آپ کا مقصد اعلیٰ ہونا چاہیے، زندگی کا ہدف. جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی کا جو ہدف ہے وہ آخرت ہے، ایک بہت بڑا مقصد ہے، تو پھر آپ کو یہ جو رکاوٹیں ہیں پھر آپ ان کو آسانی کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں. پھر آپ ان رکاوٹوں کو رکاوٹیں نہیں سمجھیں گے، آپ مشکل کو مشکل نہیں سمجھیں گے، اور آپ کا فوکس بھی رہے گا. جس طریقے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارا جو لیک آف فوکس ہے، ہمارے موڈ کے اوپر اثرات ہو رہے ہیں سٹریس کے. اگر جو ہمارا فوکس ہے وہ بھی پھر بہتر ہو جائے گا. جب فوکس بہتر ہوگا تو موٹیویشن ہوگی، کیونکہ ہم نے جو ہمارا گول ہے فیوچر کا، جو ہمارے آنے والی زندگی کا گول ہے، ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. جب ہم اس گول کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی آبسٹیکلز ہماری لائف کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، یہ پھر بہت منیمم لگتی ہیں. اب دیکھیں یہ تو ایک مشکل اور پیچیدہ انداز سے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور ایک بالکل آسان انداز میں لے آتے ہیں. لوگ یعنی اہل ایمان میں، کلمہ گو لوگوں میں آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جو یعنی روحانی علاج کے لیے آتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو دعائیں کر کر کے تھک گیا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے معاملات بہتر نہیں ہوتی، میری مشکلیں حل نہیں ہوتی. تو پھر ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو بھیجا، انہیں پیغام دے کر بھیجا علیہم السلام. ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جی اب میں دعا کروں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں تو میری ساری مشکلیں فوری قبول ہو جائیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، یا رب فرعون نے ہمیں تنگی میں ڈال رکھا ہے، اس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، یا رب تو ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے، فرعونیوں کو ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے. یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کی. یہ دعا اور اس دعا کی قبولیت میں یعنی فرعون کے غرق ہونے میں کتنا عرصہ ہے؟ تو مفسرین کرام کہتے ہیں 40 سال کا عرصہ ہے. یعنی دعا کی رب اطمس علی اموالہم، موسیٰ علیہ السلام نے، یا رب فرعونیوں کے مال کو تباہ و برباد کر دے. اس دعا اور فرعون کے تباہ و برباد ہونے میں 40 سال کا عرصہ ہے. یعنی اس دعا کی قبولیت کا ظہور 40 سال کے بعد ہوا. 40 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، وہ مقابلہ کرتے رہے. پھر حضرت ابراہیم، اور اس سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے.
جس طریقے سے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے ہیں، ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو بیسیکلی جو واقعات ہوتے ہیں انبیاء کرام کے اور اولیاء کرام کے جو واقعات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جو ہم واقعات شیئر کرنے کا مقصد ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں پر اس کا سبق لیں. صحیح ہے. ہم اس کو جو مقصد ہے اس واقعے کا، بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی تو فوری دعا بھی قبول کر سکتی. یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق ہے کہ جب اللہ کا ایک پیغمبر 40 سال تک صبر کر سکتا اب ہے یہ تو 40 سال کی بات ہے. آپ آگے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جد الانبیاء ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی اور رسول ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، یا رب ہم نے کعبہ تعمیر کر دیا، اب تو اپنا وہ باعظمت رسول ان میں مبعوث فرما، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین کہتے ہیں. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور نبی کریم علیہ السلام کے ظہور اور آپ کے دنیا میں آنے اور اس دعا کے درمیان ہزارہ سال ہیں. بنی اسرائیل کے سارے انبیاء ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا آپ نے نام لیا تو وہاں سے ایک بات آتی ہے کہ حضرت جدائی کا غم بیٹے کا یوسف علیہ السلام کا، کتنا زندگی وہ دعا کرتے رہے اور پھر اس کے بعد وہ، یعنی ایک پورا واقعہ یہ بھی ہمیں بیسیکلی بتاتا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے. اسی طرح کسی چیز میں اگر ہم جلد بازی کرتے ہیں تو جب جلد بازی کرتے ہیں وہ بیسیکلی سٹریس جنریٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی ذہنی دباؤ پیدا کرنے کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہماری طبیعت کے اندر ایک جلد بازی ہوتی ہے. آپ اجلت کا شکار رہو. نبی کریم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں کہ آپ دعا کرتے ہیں رب کائنات سے تو آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے کے اعتبار سے یعنی جو ہدایات ہیں، سید عالم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ یا تو تم دعا کرتے ہو اور تمہاری دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، یا تمہاری دعا آخرت کے ثواب کے لیے مؤخر کر دی جاتی ہے کہ تمہیں اس کا ثواب آخرت میں دیا جائے گا، یا تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کی دعا کے برابر آپ سے کسی برائی کو زائل کر دیا جاتا ہے. یعنی آپ کو کوئی تکلیف پہنچنا ہوتی ہے تو رب کائنات اس تکلیف سے آپ کہتے ہیں کہ جناب میں سفر کر رہا تھا اور یعنی ایکسیڈنٹ ہوا، اتنے لوگ وہاں پر زخمی ہو گئے شہید اور میں بالکل بچ گیا. تو یہ در حقیقت آپ کی کسی دعا کا اثر ہوتا ہے کہ رب کائنات آپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، لیکن دعا قبول اس طرح ہوتی ہے کہ دعا کے برابر مل رہا ہوتا ہے، آپ کو متبادل اور اچھا مل رہا ہوتا ہے، اور دعا کے برابر آپ کو برائی آپ سے زائل کر دی جاتی ہے. اگر دیکھا جائے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ لوگوں کے پاس بھی آتے ہوں گے روحانی علاج کے حوالے سے، ہمارے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں کہ وہ صرف ذہنی، جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ زندگی کے اندر اگر عجلت ختم ہو جائے، جلد بازی ختم ہو جائے، طبیعت کے اندر ایک صبر آ جائے، شکر کی عادت آ جائے، تو پھر یہ جو تناؤ کی کیفیت ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس تناؤ کی وجہ سے انسان غصے کا بھی شکار ہو جاتا ہے. غصے کی وجہ سے اب وہ اس غصے کے اندر آ کر اس نے کتنی زندگیوں کے ساتھ اس نے تکلیف دی، اس غصے کی وجہ سے وہ اپنی ذات کو بھی تکلیف میں رکھ رہا ہے اور باقی جو اس غصے کا شکار ہوں گے لوگ، اس کی وجہ سے بھی پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی آپ غصے کا شکار ہوتے ہیں تو لوگوں کے متعلق ہوتے ہیں، اپنے اوپر بعض اوقات غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کر دیا. اب اس کے لیے ایک خوبصورت سا، شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے جو کچھ چیزیں اس اعتبار سے پڑھی ہیں اس حوالے سے شاید میں اس کو اپنا خلاصہ سمجھوں گا. چڑچڑاپن بھی اس میں بتائیے گا. ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ڈپریشن میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں، مایوسی سے، تو آپ اللہ رب العزت کے متعلق حسن ظن رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سٹریس سے نجات چاہتے ہیں یعنی ذہنی تناؤ سے، تو پھر اللہ رب العزت کی مخلوق کے متعلق آپ حسن ظن رکھیں. بہت خوبصورت. یہ علاج ہے. یعنی ڈپریشن سے اور مایوسی سے نجات یہ ہے کہ رب کائنات کے متعلق حسن ظن رکھا جائے، اور ذہنی تناؤ اور سٹریس سے نجات یہ ہے کہ رب کائنات کی مخلوق کے متعلق حسن ظن رکھا جائے. یہی قرآن کریم کی ہدایت، یہی سید عالم کی ہدایت اور یہی اصفیاء کا پیغام. یعنی اگر آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اگر آپ کا حسن ظن اچھا ہوگا، آپ غصے کا شکار نہیں ہوں گے، آپ چڑچڑاپن نہیں آئے گا. اب دیکھیے سید عالم آپ کی زندگی فوکسڈ ہوگی، موٹیویشن ہوگی. یہ ساری کی ساری علامات جو ہمارے موڈ کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے، جو ماڈرن سائیکالوجی اب بتا رہی ہے صدیوں پہلے اسلام کے اندر، یہ چیزیں ساری موجود ہیں. لیکن یہ کہ اب چاہیے کہ لوگ اس کے اوپر ریسرچ کریں، لوگ اس کے اوپر اس کو پڑھیں اور اس کی امپلیمنٹیشن معاشرے تک لے کر آئیں. کیونکہ ایسے لوگ بھی اطول مصطفیٰ دیکھے ہوں گے کہ جو اس وقت ہماری گفتگو سن رہے ہوں گے، جو اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیونکہ فائنینشیل پرابلم ہو سکتے ہیں یا ان کے ارد گرد موجود نہیں ہے، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانے، ہو سکتا ہے کہ ان کی جو رسائی ہے وہ ممکن نہ ہو. لیکن اس ویڈیو کے ذریعے ہمارا جو پروگرام سنا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ان کی زندگی کے اندر چینجز آ سکتی ہیں.
کوئی شک نہیں ہے. ہم ٹریٹمنٹ بتا رہے ہیں, یہ ٹریٹمنٹ ہے, یہ علاج ہے, اور یہ علاج یعنی آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں اللہ رب العزت آپ کو اپنے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا. جو بات ہم نے ابھی کی ہے اس کی جب ہم مثال کے طور پر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی گئی اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. تو وہاں پر آپ نے کیا فرمایا, یا رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون, یا رب میری قوم کو بخش دے, یہ مجھے نہیں جانتے. جو آپ کو زخم دینے والے ہیں, جو آپ کے دندان مبارک کو شہید کرنے والے ہیں, آپ ان کے متعلق کہہ رہے ہیں قومی. دیکھیے یہ کتنا کرم ہے, کتنی رحمت ہے. یعنی لوگوں کے متعلق آپ علیہ السلام کا خیال کیا ہے, تصور کیا ہے, یا رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون, میری قوم کو بخش دے, یہ مجھے نہیں جانتے. اور پھر جب طائف میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یعنی ایسا رویہ رکھا, آپ علیہ السلام کو انہوں نے تکلیف پہنچائی, اذیت دی, نبی کریم علیہ السلام کے وجود پاک سے خون رسنا شروع ہو گیا. رب کائنات نے فرشتہ بھیج دیا کہ یہ وادی کہ یہ دونوں پہاڑ ہیں ان کو ملا دے, آپس میں ملا دیا تاکہ یہ غرق ہو جائیں. تو سید عالم نے کیا فرمایا, اللہ ان یخرج من اصلابہم من یقول لا الہ الا اللہ, یا رب میں امید رکھتا ہوں کہ شاید ان کی نسلوں میں وہ لوگ آئیں جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں. کیا خوبصورت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ویژن, یہ دعا بیسیکلی آنے والی امت کے لیے ایک سبق ہے. اسی طرح خدا کی ذات کے بعد جو سب سے دنیا کے اندر محترم جو ذات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جن لوگوں نے تکلیف دی, اور ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ مستقبل میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلمہ, یعنی ان کی نسلوں میں وہ لوگ آئیں گے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں. یعنی آپ کا یہ حسن ظن تھا, یہ لوگوں کے متعلق اچھا گمان تھا کہ ان کے بعد آنے والے لوگ شاید میری اتباع کریں. اور اس واقعے سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ یعنی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ذہنی تناؤ سے نجات چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے متعلق اچھا گمان, لوگوں کے متعلق اچھا گمان, اپنے ذہن کے اندر وسعت پیدا کریں. سورہ یاسین, یعنی دنیا میں نہیں بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت چلے گئے اور وہاں جا کر بھی لوگوں کے متعلق انہوں نے حسن ظن رکھا. صاحب یاسین, سورہ یاسین جن کی وجہ سے معروف ہے, جن کو صاحب یاسین کہتے ہیں, کتنی پیاری صورت ہے. آپ دیکھیے وہ کون تھے, وہ اپنی بستی سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. جب رب کائنات نے ان کی اس بستی کی طرف جس کے رہنے والے لوگ رب کائنات کو مانتے نہیں تھے, 3 انبیاء کو بھیجا علیہ السلام, انبیاء اکرام علیہ السلام کو, اور لوگوں نے ان انبیاء اکرام کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کو شہید کرنے پر وہ تل گئے کہ وہ انبیاء اکرام کو شہید کر دیں. تو وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی, وہ صاحب یاسین وہ کنارے پر تھے بستی سے, وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے لوگوں کو کہا, قال یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میری قوم کے لوگوں تم کیا کرنا چاہتے ہو, تم رب کائنات کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو, دیکھ نہیں رہے یہ رب کائنات کے انبیاء ہیں, یہ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں, ان کو مت قتل کرو, ان کو مت شہید کرو. قال یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میری قوم کے لوگوں اللہ رب العزت کے یہ رسول ہیں, یہ پیغمبر ہیں, ان کی اتباع کرو. اب قوم نے کیا کیا کہ انہی کو شہید کر دیا, جو پیغام دینے کے لیے آئے تھے, جو ان کو سمجھانے کے لیے آئے تھے, وہ انہی کو شہید کر دیا. رب کائنات میں قیل ادخل الجنہ, ادھر وہ شہید ہوئے, ادھر رب کائنات نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو گئے. ہم نے ان کو فوراً جنت میں داخل کر دیا. جنت میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا کہا, جنت سے ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ قرآن کریم ہے, وہ جنت جا کر کیا کہتے ہیں, قال یا لیت قومی یعلمون, جنہیں قوم کے لوگوں نے آرے سے چیر کر شہید کر دیا. جنت پہنچے تو کیا کہتے ہیں, قال یا لیت قومی یعلمون, کاش یا رب میری قوم جانتی, بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ رب کائنات نے مجھے بخش دیا اور مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا. کاش میری قوم یہ جان جاتی اور میری قوم ہدایت پر آ جاتی اور میری قوم اسی راستے پر آ جاتی اور وہ بھی میرے ساتھ جنت میں شریک ہو جاتی. کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ جنہوں نے اذیت دی, جنہوں نے جسم کو آرے سے چیرا, جنہوں نے شہید کیا, ان کے متعلق جنت میں جا کر صاحب یاسین کا یہ گمان ہے, قال یا لیت قومی یعلمون, قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین. آپ ان کی تمنا دیکھیے, آپ ان کی خواہش دیکھیے, آپ ان کا اسلوب دیکھیے. یعنی ایسی ہمیں خواہش رکھنی چاہیے. جتنے بھی ناظرین ہیں جو ہمارا اس وقت پروگرام سن رہے ہیں, ہمارا جو اس پروگرام کرنے کا مقصد ہے, جتنی بھی ہماری سیریز آ رہی ہیں وہ قرآنی تصور نفسیات اور ماڈرن سائیکالوجی کے حوالے سے ہیں, جدید نفسیات کے حوالے سے ہیں, کہ جدید نفسیات جو آج کل جو ہم پڑھتے ہیں اپنے یونیورسٹیز کے اندر, اپنے کالجز کے اندر, اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, جو سائیکالوجسٹ ہیں, جو سائیکیٹرسٹ ہیں, جو پریکٹس کے اندر لے کر آ رہے ہوتے ہیں اس کو, اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم اپنے ناظرین کے لیے
اس کو ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسلام نے صدیوں پہلے اس کا ٹریٹمنٹ پہلے بتا دیا تھا. صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اگر اسلام کی پریکٹس آپ اس کو کرتے ہیں اور آپ قرآن پاک کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی ان جو مینٹل پرابلم ہیں، جو ذہنی پرابلمز ہوتے ہیں، ان میں کبھی بھی آپ شکار نہیں ہوتے. میں صرف کچھ چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو بات ہم نے کی ہے اس حوالے سے یہ جو ایک اچھا سلسلہ تھا، اس کو ہم اس کو مکمل کر لیں اسی بات کو، کہ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹریس سے نجات یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے بندوں کے متعلق اچھا، مخلوق خدا کے متعلق اچھا گمان رکھیں. یہ ایک سلسلہ ہے. اب اس میں ہم نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، ہم نے حضرت صاحب یاسین کا تذکرہ کیا، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کیا. تو اہل معرفت میں سے حضرت بایزید بسطامی کی بات سن لیں. سبحان اللہ. حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمایا ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابتدائی زمانے میں یہ سوچا کرتا تھا کہ ہر بندہ مجھ سے بہتر ہے، میں ہی فروتر اور کمتر ہوں، ہر شخص مجھ سے احسن اور بہتر ہے. اس گمان کے ساتھ وہ کہتے ہیں، اس حسن ظن کے ساتھ میں لوگوں کے درمیان رہتا تھا. فرماتے ہیں ایک دن ایسے دجلہ کے کنارے ایسے ہوا کہ شام ڈھلے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے پہلو میں اس کے ایک عورت ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے اور ایک بوتل ہے جس میں میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ شراب ہے. وہ دجلہ کے کنارے بیٹھ گیا اور شام کا وقت تھا، تو میں نے یہ تصور کیا کہ ہو سکتا ہے کہ بندگان خدا سارے مجھ سے بہتر ہوں، لیکن ان سے میں کم از کم بہتر ہوں. جو یہ اس انداز سے اعلانیہ یہ اس بے حیائی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور یہ شراب نوشی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ایک عورت ہے، فرماتے ہیں یہ میں نے تصور کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر میں کھڑا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ اچانک کی کشتی آئی اور وہ کشتی نے دریائے دجلہ میں ہچکولے کھائے اور وہ وہیں پر الٹ گئی. تو وہ نوجوان جو ایک عورت کے ساتھ بیٹھا تھا اس نے دریا میں چھلانگ لگائی. چھلانگ لگانے کے بعد اس نے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا. ایک کو نکالا، پھر دوسرے کو نکالا، پھر 5 بندوں کو اس نے نکالا. تو میں حیرت و استعجاب کے ساتھ دیکھتا رہا. جب میں قریب گیا کہ رب کائنات نے اس کو اتنی قوت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ اسے 5 انسانوں کی جان بچا لی. تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر کھڑا یہ سوچ رہا تھا، تو وہ نوجوان میرے پاس آیا جس نے 5 بندگان خدا کی جان بچائی تھی. ایک شخص فوت ہو چکا تھا. تو اس نے مجھے قریب آ کر کہا، اے بایزید بسطامی، آپ تو مجھ سے بہتر تھے، کاش ایک کی جان آپ بھی بچا لیتے. حضرت بایزید بسطامی رو پڑے. یعنی وہ رب کائنات کا ایسا بندہ تھا کہ وہ حضرت بایزید بسطامی کے اس خیال تک پہنچ گیا. بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ جس کے متعلق میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے پاس شراب ہے اور اس کی بغل میں ایک عورت ہے، وہ میرے خیال پر مطلع ہو گیا. اس نے کہا کہ 5 کی جان تو میں نے بچا لی، بایزید بسطامی کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک کی جان آپ بھی بچا لیتے. تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے میں رو پڑا. اس نے مجھے کہا کہ سنو بایزید، یہ جو میری بغل میں یہ میری والدہ ہے، اور یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ زمزم ہے، اور آسمان کی چھت کے سائے، اس نیلی چھت کے نیچے رب کائنات کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہماری اپنی چھت بھی نہیں ہے، ہم اس کے سہارے زندگی کے دن گزار رہے ہیں. تو وہ اس کے بعد بایزید بسطامی کرتے ہیں کہ میرا یہ حال ہو گیا کہ میں جانوروں کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتا تھا. اگر آپ مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اپنے تھنکنگ پیٹرن کو چینج کرنا پڑے گا. یعنی اپنی جو ہمارا دیکھنے کا انداز ہے وہ ہماری زندگی کے اندر جب اگر ہماری سوچ مثبت ہوگی، پازیٹیو تھنکنگ ہوگی، تو پھر ہماری زندگی سے نیگیٹیوٹی کا جو اثر ہے وہ ختم ہوتا جائے گا. اور جتنا ہم اپنی زندگی کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے اگر اس سوچ کے اندر کم ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی ہمارے پھر بیہیویئر کے اندر کم ہوگی، کیونکہ وہ جو سوچ ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے بیسیکلی. بہت ساری جو علامات ہیں وہ آپ نے بیہیویئر کے حوالے سے بھی آپ نے اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں. اور اس کی وجہ سے، ایک سٹریس کی وجہ سے ایک اور جو بیہیویئر کے اندر چینج آتی ہیں کہ لوگ کسی نہ کسی نشہ کا استعمال کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، چاہے وہ سگریٹ نوشی ہے، چاہے وہ مختلف قسم کی منشیات ہیں، وہ استعمال شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سارے کی ساری جو بیماری ہیں، ہم اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ ایک اپنے ناظرین کے لیے ایک خوبصورت سلسلہ بھی لے کر آئیں گے کہ نشے سے بچاؤ کے لیے کون کون سی اقدامات ہیں، ان کو کیسے کرنا چاہیے، اور اس کا پورا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک سیپریٹ خوبصورت پروگرام لے کر آئیں گے. اس سٹریس کی وجہ سے طول مصطفیٰ لوگ سوشل ودرال کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ذہنی دباؤ کے اندر ہوتے ہیں. اس ذہنی دباؤ کی وجہ سے اپنے آپ کو معاشرے سے کٹ آف کر لیتے ہیں. یہ تو اس کو حل کوئی نہ ہوا. یعنی اسلام کہتا ہے کہ آپ اچھے لوگوں کی محفل کے اندر بیٹھیں. صحیح ہے. اور اگر ہم اس ذہنی دباؤ کی وجہ سے بزدل بن کر اگر ہم ایک اپنے کمرے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، ایک گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، مشکلات کا سامنا نہیں کرتے. صحیح ہے. اگر آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکا ہے اور وہ آزادی چاہتا ہے، اگر وہ ایک شخص، میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہوگی، کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں ذہنی تناؤ کا شکار ہوں اور اس کی وجہ سے میں معاشرے کا سامنا نہیں کر سکتا، میں ایک گھر کے اندر موجود ہوں اور میں معاشرے کے اندر جانے سے میں گھبراتا ہوں.
تو اس کا کس طریقے سے بہتر ہم اس کو لے کر آ سکتے ہیں اس کی اپنی لائف کے اندر؟ اس پر یعنی جدید نفسیات میں آپ جو کہہ رہے تھے کہ حسین امتزاج ہوگا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جدید سائیکالوجی کے اور نفسیات کے حوالے سے ایک چیز میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھی تھی کہ وہ جن باتوں پر وہ تجربات کے ذریعے پہنچے ہیں، ہم یہ صدیوں سے یہ چیزیں سن رہے ہیں. بالکل ایسے ہے. جدید نفسیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دو مختلف افراد کے گروہ تشکیل دیے، یعنی جو ذہنی تناؤ کا شکار تھے، اور پھر ہم نے انہیں کہا کہ آپ دوبارہ خوشحال زندگی کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ مال خرچ کرنا شروع کر دیں. انہوں نے دو مثال کے طور پر اس کو ذکر کیا. تو ہم نے کہا کہ آپ کے پاس دونوں گروہوں کے پاس مال تھا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک گروہ کو کہا کہ آپ اپنی ذات پر مال لگائیں، اپنے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیں، اور دوسرے گروہ کو ہم نے کہا کہ آپ لوگوں پر خرچ کرنا شروع کر دیں. یعنی یہ دو گروہ، ایک وہ جو اپنی ذات پر مال خرچ کریں گے، اپنے لباس پر، اپنے کھانے پینے پر، اپنی مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور کہا کہ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو لوگوں پر مال کو خرچ کرے گا. تو اب وہ کہتے ہیں جدید نفسیات کے ماہرین کہ ہم نے جب نتائج دیکھے تو ہم نے ان لوگوں کو ذہنی تناؤ سے آزاد پایا جو لوگوں پر مال خرچ کر رہے تھے، ان کو ہم نے ذہنی تناؤ سے آزاد پایا. اب یہ انہوں نے تجربات سے یہ بات سیکھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ سید عالم نے یہ حدیث کا ایک مختصر سا ٹکڑا، اس میں یہ بات ہمیں سمجھا دی. حضور فرماتے ہیں اتقوا من النار ولو بنصف تمرۃ، اتقوا بالنار ولو بنصف تمرۃ، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ چاہے آدھی کھجور صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو. اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کا چھلکا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے آپ کو دنیا کی آگ سے بچاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو اس معاشرے میں جس میں لوگ جھلس رہے ہیں اس آگ سے بچاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دماغ جس تناؤ کی آگ میں جل رہا ہے، تمہارا دل اور قلب اور باطن جس آگ میں جھلس رہا ہے، جس سماج کی آگ میں جھلس، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس سے آزادی حاصل کرو، تو تم رب کائنات کی بارگاہ میں اور اس کی مخلوق پر کچھ نہ کچھ صدقہ کرو. یعنی صدقہ کرنے سے بلائیں، یعنی حضور نے فرمایا ولو بنصف تمرۃ، یعنی آدھی کھجور صدقہ کرو، چاہے کھجور کا چھلکا صدقہ کرو. تو ہم یہ اپنے ناظرین کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی وقت ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، آپ 10 روپے صدقہ کر دیں، آپ کا ذہنی تناؤ اسی لمحے ختم ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین، یہ خوبصورت گفتگو آپ ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک سے آپ سن رہے ہیں، اور جو دوست ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. ناظرین، آپ کے ساتھ ہم اس کے جو سٹریس سے نکلنے کے جو کی پوائنٹ ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے جائیں کہ اپنی نیند کو بہتر کریں. اگر آپ کی نیند بہتر ہوگی تو آپ بہتر طریقے سے آپ پرفارم کریں گے، آپ کا جو سٹریس لیول ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر کم ہو جائے گا. اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کریں. اگر آپ کے اندر خود اعتمادی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پر اعتماد رکھیں. جو بھی آپ کو ٹارگٹ لائف کے اندر دیا گیا ہے، آپ کے اندر ایک خود اعتمادی ضرور ہونی چاہیے، اور آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے. جو آپ کے رویے ہیں، جس کی کچھ دیر پہلے عطا المصطفیٰ بھی بات کر رہے تھے کہ آپ کے جو رویے ہیں وہ مثبت ہونے چاہیے. یعنی آپ کی سوچ اگر مثبت ہوگی تو آپ کے رویے بھی پھر آٹومیٹیکلی وہ مثبت ہونا شروع ہو جائیں گے. اور کوشش کریں کہ آپ ہیلدی فوڈ کا انٹیک کریں. اور یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو آپ کو دی جا رہی ہے وہ ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک سے دی جا رہی ہے. اور اگر عطا المصطفیٰ دیکھا جائے، جس طریقے سے آپ نے صدقہ کی بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کہا کہ اگر آپ کے پاس آدھی کھجور ہے وہ بھی صدقہ کریں، اور اگر کھجور کا چھلکا ہے وہ بھی صدقہ کر دیں. اگر ہم اس سیشن کو کلوز کریں تو اس کا خلاصہ اول دکھائیں کہ اگر اپنے جو کلائنٹ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کے اوپر اسمائل رکھیں، صحیح ہے، آپ دوسروں کی ہیلپ کریں. جو آپ نے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی کہ جو صدیوں سے پہلے آئی ہے کہ آپ صدقہ کریں. دوسروں کے چہرے کے اوپر اسمائل آپ تبھی لے کر آ سکتے ہیں کہ صدقہ اگر وہ آپ کی مال سے جا رہا ہے، آپ کے کام کی وجہ سے صدقہ ہے. اگر آپ نے کسی کو وقت دیا وہ بھی صدقہ ہے. اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی وہ بھی صدقہ جاری ہے کہ آپ نے اس کی مشکل میں آسانی پیدا کی. یعنی آپ ہیلپ اسی کی کرتے ہیں جو مشکل میں ہوتا ہے، اور جب آپ اس کو مشکل سے نکالتے ہیں تو آپ کے چہرے پر پھر سمائل بھی آ جاتی ہے. پھر آپ کی وہ جو آپ کے اندر جو فیلنگز ہیں وہ بھی پازیٹیو آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کو اگر سمرائز کریں، اس کو اگر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھ کر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے حدیث یاد آ گئی. حضور فرمایا التبسم علی وجہ اخیک صدقۃ، تیرا اپنے کسی بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دینا یہ بھی صدقہ ہے. بالکل، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یعنی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں، سید عالم نے خود اس کو صدقہ فرما دیا. اور ولا تصائر خدک للناس، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملو. قرآن کریم کی آیت، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو. یعنی اگر آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں گے
اور تنی ہوئی پیشانی کے ساتھ نہیں ملیں گے تو رب کائنات آپ کے دل کی تنگی کو، آپ کے باطن کی تنگی کو، آپ کے ذہن کے تناؤ کو رب کائنات دور فرما دے گا۔ اگر آپ کی پیشانی تنی ہوئی ہوگی تو پھر آپ کا قلب بھی تنگ ہوگا اور آپ کا ذہن بھی تنا ہوا ہوگا۔ تو یہ تو اسلام کی ہدایت ہے، صدقہ کریں، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں، اور جس کو بھی ملے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ بہت شکریہ طاول مصطفیٰ۔ حسن زن رب کائنات کے ساتھ رکھیں گے، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ حسن زن خدا کے بندوں کے ساتھ رکھیں گے، سٹریس سے نجات ملے گی۔ بہت شکریہ طاول مصطفیٰ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا۔ جی ناظرین، اگر ہم اس کا کنکلوژن نکالیں تو آپ نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے خوبصورت بنانا ہے، اپنے سٹریس کو کس طریقے سے کم کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ خدا کی مخلوق کے ساتھ اپنا جو رویہ ہے وہ خوش اخلاق رکھیں، اپنے رویے کو بہتر رکھیں، اس رویے کو پازیٹیو رکھیں، تو آپ کی زندگی سے سٹریس کم سے کم ہو جائے گا۔ اور کوشش کریں کہ اپنے جو لائف کے گول ہیں ان کو ضرور کہیں نہ کہیں پہ لکھ لیں، ان کو ضرور کہیں نہ کہیں پر آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، اپنے ذہن کے اندر رکھیں، چاہے اپنی ڈائری کے اندر رکھیں، کیونکہ جب انسان کی زندگی کے اندر اس کے گول سیٹ ہوتے ہیں، اس کا مقصد سیٹ، اس کا جو وجود ہوتا ہے وہ اگر آلریڈی طے ہو چکا ہوتا ہے تو پھر آپ کی زندگی کے اندر پھر وہ سٹریسز نہیں آتے، کیونکہ آپ کی پوری زندگی پھر پلان ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان محمد رضوان اور طاول مصطفیٰ کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا ضرور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔